السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، اللہ عز و جل نے اس دنیا کا جو نظام چلایا ہے، اس نظام کے تحت قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ایک اٹل قانون بتا دیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر سانس لینے والے کو موت کے ذائقے سے آشنا ہونا ہے، موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ، موت اور حیات کا سلسلہ، یہ خدائی قانون ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے منکر اور ہر چیز کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن اس حقیقت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی سوچ اور کوئی انسان نہیں مل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ناستک اور دہریہ جو اللہ عز و جل اور فطرت اور خدائی قانون اور خدائی قدرت جو ہے اس کے بھی وہ منکر ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو خدا کے انکار کرنے والے، اللہ عز و جل کے اور فطرت کے انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، لیکن کچھ جانے والے دنیا سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے بہت ساری یادیں چھوڑ جاتے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کے قریب علم کو اللہ عز و جل اٹھا لیں گے۔ تو علم کس طرح اٹھایا جائے گا اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ چنانچہ اس لاک ڈاؤن کے دور میں پچھلے پچھلے 2 دنوں میں 3 سے 4 اہم ترین اموات کی خبریں موصول ہوئی ہے۔ اس تعلق سے کچھ پیغام عرض کرنا ہے۔ چنانچہ اس میں ایک موت کی خبر آئی، بمبئی میں ایک موقر ادارہ ہے، ممبئی میں فائن ٹچ کے نام سے ایک انتہائی موقر ادارہ ہے جس کی اپنی بے شمار خدمات ہیں، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بھی خدمات ہیں، اور مدارس و مکاتب کے تعلق سے ہندوستان بھر میں اس کی خدمات ہے، انڈیا لیول پر اس کی خدمات ہے۔ تو اس فائن ٹچ ادارے کے انتہائی مغتنم اور انتہائی عظیم الشان خدمت دینے والے شیخ الحدیث صاحب جو مدرسے کے تھے، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب کاکوسی، جو پچھلے 2 روز پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ بڑی بے مثال شخصیت تھے، علم اور عمل کی بڑی جامع سنگم شخصیت تھے، اور صاحب تصانیف بھی تھے، اور ان کی اپنی بڑی خدمات تھی۔ انتقال سے کچھ وقت اور کچھ روز، 1-2 روز پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے آن لائن درس بخاری بھی عنایت فرمایا، اور طلباء کے ساتھ انتہائی شفقت اور وارفتگی کے ساتھ پیش آنے والے استاد تھے۔ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا انتقال کی خبر کل رات میں یہ موصول ہوئی کہ لسان التبلیغ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اہلیہ محترمہ اللہ کی جوار رحمت میں پہنچی اور ان کا انتقال ہوا۔ اللہ عز و جل ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کیا خدمات ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دنیا حضرت کی خدمات کو روز روشن کی طرح جانتی ہے۔ اللہ عز و جل حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے، اور حضرت کی اہلیہ محترمہ کو اللہ عز و جل جیوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور حضرت مولانا کو اللہ عز و جل ہمت اور صبر و تحمل عنایت فرمائے۔ ویسے تو حضرت کو استقامت کے پہاڑ ہے، صبر کے پہاڑ ہے،
اور ہم جیسوں کے لیے حضرت کا صبر اور استقلال ایک بے مثال ہے۔ اللہ عز و جل حضرت کو بھی ہمت نصیب فرمائے اور حضرت کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے انتقال کی خبر یہ موصول ہوئی کہ مدرسہ اشرفیہ گنگوہ، مدرسہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ، مدرسہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ، جو بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جس مدرسے کی نسبت ہے، حضرت وہاں کے شیخ الحدیث تھے، شیخ وسیم احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ۔ حضرت بڑی باکمال شخصیت، بتایا گیا حضرت کی خدمات میں کہ 36 سال تک بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ یہ ایک خوبی ہے اگر ہم غور کریں کہ 36 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کی خدمت کی سعادت یہ کوئی معمولی خدمت ہے، اور حضرت کے اجل تلامذہ اور بڑے بڑے حضرت کی خدمات اور بڑے حضرت کے تلامذہ ہیں۔ اس وقت ہندوستان کی عظیم الشان شخصیتوں میں اور دارالعلوم دیوبند کے موقر استادوں میں حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، خود حضرت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت مفتی مولانا وسیم صاحب شیخ الحدیث صاحب یہ حضرت کے استاد ہیں، اور حضرت کے وائس ریکارڈ میں حضرت نے خود بتایا کہ کافیہ سے لے کر بخاری شریف تک حضرت سے انہوں نے کئی کتابیں پڑھی اور حضرت کی منقبت اور فضائل انہوں نے ذکر فرمائے۔ اس عاجز نے بھی حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور دیکھا ہی نہیں بلکہ زانو تلمس طے کرنے کا بھی اس عاجز کو شرف حاصل ہے۔ حضرت سے معوذتین، حضرت مولانا وسیم صاحب سے معوذتین کی تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل ہے، اور درس نظامی کی کئی کتابیں جب یہ عاجز جامعہ مظہر سعادت میں طالب علمی کے دور میں تھا تو ہمارے استاد محترم اور حضرت شیخ الحدیث صاحب مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم حضرت سے کئی کتابوں کی تکمیل کرواتے تھے، اور تبرک کے طور پر حضرت سے دعا بھی کروائی جاتی تھی۔ تو اس طرح کئی کتابیں جو ہیں ہم نے حضرت مفتی شیخ وسیم صاحب کے پاس جو اس کی تکمیل ہوئی اور ان سے دعا ہوئی۔ اسی طرح اور بھی کئی کتابوں سے حضرت سے پڑھنے کا موقع ملا اور کتابوں کی تکمیل کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت ہی کے صاحبزادے جو ہمارے استاد ہیں حضرت شیخ مولانا کلیم صاحب، مفتی کلیم صاحب، جو بڑے لسان اور بڑے خطیب اور باکمال خطیب ہیں، اللہ عز و جل نے زبان کا بڑا ملکہ عنایت فرمائے، ان سے اس عاجز کو شرح وقایہ پڑھنے کا شرف ملا ہے۔ تو بہرحال شیخ وسیم صاحب بڑے کمالات کا حامل تھے، اللہ عز و جل ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ہم غور کریں، اتنے بڑے بڑے اللہ والے اور علماء یہ تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ علم اٹھتا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے اور اس کے ذیل میں علم اٹھتا چلا جائے گا۔ ان اللہ والوں کو اللہ عز و جل اپنی جیوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی انتقال کی اہم ترین خبر جو آج صبح بیدار ہوتے ہی بہت سارے عقیدت مندوں اور متوسلین اور چاہنے والوں کو ملی کہ اشاعت العلوم عقل کنواں جو اس ہندوستان کا ایک اہم ترین مدرسہ ہے، یہ عاجز یہ عرض کر سکتا ہے کہ بہت سارے ادارے، دارالعلوم دیوبند کی اپنی شان ہے، مظاہر العلوم سہارنپور اور اس طرح جو مدارس ہیں ان کی اپنی شان ہے، لیکن اشاعت العلوم جو طلباء کی ایک بڑی تعداد ہے، وہاں آنے والے یہ بات بتاتے ہیں مدارس جو ہے وہ دین تقسیم کرنے کی گویا دکانیں ہیں، لیکن خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام احمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، حضرت نے یہ جو مدرسہ قائم فرمایا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری دکانوں میں، دوسرے مدارس میں جو ہے وہ سیل پر اور ریٹیل پر کام ہوتا ہے، لیکن حضرت مولانا غلام احمد صاحب وستانوی نے یہ جو پودا لگایا اشاعت العلوم عقل کنواں، یہ بڑا کارخانہ ہے، اور یہاں ہول سیل کے بھاؤ پر طلبہ جو ہے وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ کسی ادارے میں جو طلبہ کی کل تعداد ہوتی ہے، الحمدللہ یہ وہ ادارہ ہے کہ ایک سال میں حافظ ہونے والوں کی تعداد 250 اور 300 اور 350 ہوتی ہے۔ ایسا عظیم الشان ادارہ، اس عظیم الشان ادارے کے باکمال اور صاحب فن
اور مفسر قرآن مجید، استاد حدیث اور استاد تفسیر، اور اس عاجز کے بھی استاد اور بہت ساروں کے استاد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ آج صبح سویرے اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت کے بڑے کمالات ہیں، 35 سال تک حضرت نے اشاعت العلوم میں خدمات انجام دی ہے، ایسی خبریں موصول ہوئی ہے۔ حضرت جامع الکمالات ہیں۔ یہ عاجز یہ عرض کر سکتا ہے کہ حضرت کو مولانا عبد الرحیم صاحب کو دیکھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک انسانی شکل کے روبوٹ ہیں۔ وہ روبوٹ جس طرح کام کرتا ہے وہ انسان تو ہوتا نہیں، تو اس کو تھکن سی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت جو دین کی خدمات اور اپنے آپ کو تھکانا، لگانا، مٹانا، دین کے لیے وقف ہو جانا، کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت روبوٹ ہیں۔ اس طرح کا کام حضرت کی، اس طرح کی خدمات تھی، انتہائی متحرک اور انتہائی فعال، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تھکا دینا، لگا دینا، مٹا دینا، یہ زندگی کا حضرت کا خاص حصہ تھا۔ اور زندگی کے مختلف موڑ میں، مختلف روپ میں حضرت دین کی خدمت انجام دیتے تھے۔ اصل خدمت تو اشاعت العلوم مکہ القوا میں استاد حدیث اور استاد تفسیر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب جامعیت مولانا عبد الرحیم صاحب کو عنایت فرمائی تھی کہ کبھی کسی مدرسے کا اہتمام اور نظام اور پرنسپل اور محتمم بن کر اس کا نظام چلا رہے ہیں، تو کبھی نرولی مدرسے کے شیخ الحدیث اور استاد حدیث اور بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، اور کبھی تصنیف و تالیف کے میدان کی امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ہر میدان میں حضرت کی اپنی خدمات ہیں اور بے مثال خدمات ہیں، معمولی خدمات نہیں ہیں۔ اور یہ عاجز یہ عرض کر سکتا ہے کہ جیسے حضرت مولانا غلام احمد صاحب وستانوی کے لقب کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے کہ حضرت خادم القرآن والمساجد ہے، تو حضرت مولانا غلام احمد صاحب وستانوی میں جو خرد نوازی کا جو جذبہ تھا، اس جذبے کے تحت حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب سے جو مولانا وستانوی صاحب نے خدمات لی ہے، تو یہ عاجز عرض کر سکتا ہے کہ مولانا عبد الرحیم صاحب کا ایک خاص وصف اسی ضمن میں ہم کہہ سکتے ہیں خادم المسابقات۔ مولانا غلام احمد صاحب وستانوی خادم القرآن والمساجد، تو مولانا عبد الرحیم صاحب خادم المسابقات تھے۔ اس عاجز نے اپنے زمانے طالب علمی سے ان مسابقات میں حصہ لیا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے، مسابقات میں حصہ لینے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا عبد الرحیم صاحب اور مسابقہ جو عقل قوا کی نسبت پر ہندوستان بھر میں ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم تھی۔ مسابقہ ہو اور مولانا عبد الرحیم صاحب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ایک سائل کی حیثیت سے اور پورے مسابقے کو کنٹرول کرنے کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت بے مثال خطیب بھی تھے، بے مثال اناؤنسرنگ بھی فرماتے تھے، اور پورے مجمع پر حضرت کی ایک بڑی پکڑ تھی۔ تو بہرحال اللہ عز و جل نے بہت سارے کمالات سے مولانا عبد الرحیم صاحب کو نوازا تھا۔ آج وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ جب یہ عاجز مدرسہ اپنی مادر علمی جامعہ مظہر سعادت ہانسوٹ میں پڑھنے کے لیے پہنچا، چند ہی دنوں میں ہمارے جو اصل محتمم صاحب تھے استاد محترم حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالی حضرت کے عمروں میں بھی عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے، تو اس وقت حضرت ایک طویل سفر پر تھے، تو اسی دوران مولانا عبد الرحیم صاحب منصب اہتمام پر فائز تھے۔ اس عاجز کو آج 25 سے 30 سال گزر جانے کے بعد، تقریباً 30 یا 32 سال اس بات کو ہو رہے ہیں، اس عاجز کو آج بھی وہ بات یاد ہے کہ مولانا عبد الرحیم صاحب نئے آنے والے بچوں کی کس طرح دلجوئی کیا کرتے تھے۔ مولانا محسوس کرتے تھے کہ اس بچے کا فیس پڑھتے تھے کہ اس بچے کو ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، تو وہ اس کے باپ بن کر ان کے ساتھ شفقت فرماتے تھے۔ اس عاجز کو ایک بات یہ بھی یاد ہے کہ ایک رات بہت سارے مچھروں کا ہجوم ہو گیا۔ مولانا اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ مدرسے میں بچے مچھر کے تعلق سے پریشان ہیں۔ گھر سے مولانا تشریف لائے، بچوں کے درمیان بیچ میں بیٹھ کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور تھوڑی سی بات چیت کی، بچوں کا دل بہلایا، اور مذاق مذاق میں، ہم تو اس وقت نورانی قاعدے کے طالب علم تھے، پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ دعا مذاق والی ہے۔ مولانا نے مذاق مذاق میں ایک دعا بھی پڑھائی، یا ایھا المچھر لا تبن بن عند کانی۔ اس طرح کا مولانا کا ہسمکھ مزاج، منکسر المزاج، طلبہ کے ساتھ کس طرح شفقت اور اہتمام اور اپنائیت، یہ اللہ عز و جل نے بڑی صفات سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے، بہت بلند فرمائے، اور
حضرت کا ایک وصف یہ بھی تھا خرد نوازی، چھوٹوں کو آگے بڑھانا، چھوٹوں سے کام لینا، حضرت کا یہ بہت بڑا وصف تھا۔ اس عاجز کو جو انتہائی عاجز علم و عمل سے انتہائی کوتا ہے، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نے اس عاجز کو عقل کوا کہ انجمن اصلاح الکلام غالباً نام ہے جو اردو انجمن چلتی ہے، اس اجنبی عاجز کو اور علم و عمل سے کوتاہ کو اس جلسے میں دعوت دی اور خرد نوازی فرمائی۔ اسی طرح ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے، ایم پی میں اندور میں پورے ایم پی کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، سب سے بڑا مدرسہ ہے بنجاری چوپاٹی، ایک جگہ ہے اندور کے قریب ہے، حضرت کو وہاں سے دعوت آئی تھی اور وہاں اس مدرسے میں پرانے فارغین کا اجتماع تھا اور بہت سارے علماء اور بڑے اہل اللہ آنے والے تھے۔ ممبئی سے مولانا منیر احمد صاحب کالینہ سے تشریف آوری ہونے والی، ایسے بڑے بڑے اللہ والے آنے والے تھے، اس میں حضرت کو بھی دعوت تھی۔ تو دیکھیے خرد نوازی کا اندازہ لگائیے، تواضع اور انکساری کا اندازہ لگائیے۔ حضرت نے اس عاجز سے کہا کہ تو وہاں چلا جا، اور حضرت ایک مسجد میں، چھوٹی مسجد میں واز کرنے چلے گئے۔ وہاں بہت بڑا جلسہ تھا، پرانے تمام فارغین کو جمع کیا گیا تھا اور ایک مضمون سب کو الگ الگ دیا گیا تھا، امامت کے فرائض اور امامت کی ذمہ داریاں کیسے ادا ہو، یہ خاص عنوان تھا، اس پر بات کرنی تھی۔ لیکن حضرت نے ایک چھوٹی مسجد میں چلے گئے اور اس عاجز کو کہا کہ تو وہاں جا، یہ خرد نوازی ہے۔ اس عاجز نے وہ سفر حضرت ہی کے ساتھ ساتھ قریب قریب ہی میں کیا تھا۔ اس دن کی حضرت کی کرامت کا ایک اور واقعہ اس موقع سے یہ عاجز عرض کرنا چاہے گا کہ آخری وقت تھا، حضرت نے اس عاجز سے کہا کہ ابھی تک ٹکٹ کا کوئی انتظام نہیں ہو پایا ہے، میں کیا کروں؟ اس عاجز نے پہلے ہی سے کوشش کر لی تھی اور اس کی خود کی ٹکٹ بھی نہیں بن پا رہی تھی۔ حضرت نے کہا کہ کیا کروں؟ اب بولنے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ حضرت میں ٹرائی کر چکا ہوں یا نہیں کیا ہوں وغیرہ۔ میں نے کہا حضرت کا دل رکھنے کے لیے کہ حضرت میں ٹرائی کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، غالباً آپ کی ٹکٹ بن جائے۔ تو ٹرین میں تقریباً 1-8 گھنٹے کا وقت باقی ہے اور ہم 2-3 دن سے ٹکٹ بنانے کی تیاری اور کوشش اور محنت کر رہے تھے، وہ ہماری خود کی ٹکٹ نہیں بنی، لیکن حضرت کو نہ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ حضرت نے جب یہ کہا کہ ٹکٹ نہیں بن پا رہی ہے، اس عاجز نے دعا پڑھ کر کوشش کی، حضرت کی کرامت دیکھیے کہ فوراً اسی لمحہ ٹکٹ مل گئی۔ حضرت کو میں نے کہا کہ حضرت 2-3 دن سے اپنی ٹکٹ کی محنت کر رہے تھے، وہ نہیں مل پائی اور میں آپ کو بول نہیں پایا کہ نہیں مل پائے گی، میں کوشش کر چکا ہوں، یہ سب بولنے اچھا نہیں لگا، لیکن جیسے ہی کوشش کی الحمدللہ حضرت کی ٹکٹ مل گئی۔ حضرت کو ٹرین پر چڑھانے کے پہنچانے کے لیے عاجز اندر ٹرین کے ڈبے تک گیا۔ وہاں کا ایک واقعہ عرض کروں، ہماری ایک ہندو بہن ٹرین میں تھی، حضرت کی اچھی خاص سیٹ تھی نیچے کی طرف، تو ایک ہماری ہندو بہن نے یہ کہا، جن کی RAC تھی، RAC کا مطلب صرف بیٹھنے کی جگہ ہوتی، صبح تک کا سفر تھا، اس ہماری ہندو بہن نے یہ کہا کہ مولوی صاحب آپ یہ والی ہماری سیٹ پہ آ جائیں گے، ہم کو بہت تکلیف ہے اور یہ عذر ہے، بڑھاپا ہے وغیرہ، جو بھی ان کو عذر بتانا تھا۔ حضرت نے اس کو فوراً قبول فرمایا۔ ہم لوگ کہہ رہے تھے حضرت آپ کو صبح میں جلسے میں جانا ہے، بیان کرنا اور فلاں ہیں، آپ کی ذمہ داریاں، آپ کا کہ آرام کا کیا ہوگا؟ حضرت نے فوراً مسکرا کر ان کو رپلائی دے دیا اور اپنی جگہ ان کو جو ٹکٹ اتنی محنت سے بنی تھی، حضرت نے پوری رات کی قربانی ایک ہندو بہن کے لیے دے دی۔ تو یہ اللہ عز و جل نے مولانا عبد الرحیم صاحب کو کمالات سے نوازا تھا۔ اس موقع پر مولانا عبد الرحیم صاحب کی 2 صفات اور 2 خوبیاں، 2 اہم کمال جو بہت خال خال اب نظر آتے ہیں، یہ عاجز عرض کرنا چاہے گا۔ اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کا خود کا اپنا بہت بڑا مقام تھا اور عمر کے اعتبار سے بھی تقریباً 50 سے متجاوز 55 کے آس پاس تھے، لیکن اتنے بڑے عالم، اپنے بڑوں کے اشاروں پر چلنے والی اتنی بڑی شخصیت اس عاجز نے اس دور میں بہت کم دیکھی ہے۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مفتی عبداللہ صاحب بندے کے استاد محترم اور بہت ساروں کے استاد، ان دونوں کے اشاروں کو سمجھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا، یہ ہم چھوٹوں کے لیے بہت بڑی اس میں سیکھ تھی۔ افسوس کہ ہم سیکھ نہ پائے، اللہ عز و جل ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ایک وصف بڑوں کے اشارے پر چلنا، یہ ان میں بہت بڑا کمال جو بہت کم نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات، دین کے لیے اپنے آپ کو تھکا دینا، مٹا دینا، اپنے آرام کا خیال نہ کرنا۔ رات رات میں دیر سے بیان سے فارغ ہونے کے بعد
کئی جگہوں پر حضرت کو کہا جاتا ہے حضرت اب آرام فرما لے، بہت رات ہو گئی۔ اسی اندور کے سفر میں حضرت کو کہا کہ بھائی رات ہو گئی، اب آپ آرام فرما لیں۔ تقریباً رات میں 1 بجے کے آس پاس نکلتے ہیں اور صبح پہنچ کر پھر بخاری شریف اور جو بھی مسلم شریف کا درس ہے وہ حضرت عنایت فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تھکانے کے اور مٹانے کے لیے، دین کے لیے قربانی اور اپنے آرام کو ترجیح دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے اندر یہ صلاحیت ودیعت فرمائی تھی۔ اللہ عز و جل ان کی اس قربانیوں کو قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اس موقع پر ہم تمام خدام اور حضرت کے تمام متوسلین اور شاگرد محتاج تعزیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عاجز عرض کرے گا اللہ عز و جل تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس موقع پر حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کے برادر کبیر اور ہم سب کے استاد اور کرم فرما مفتی عبداللہ صاحب جو علالت کے دور سے اور سخت بیماری کے دور سے چل رہے ہیں، ان کے قلب پر اس خبر کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ ہی آسان فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت کی بھی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ عاجز اپنی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے، اور رفیق محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کے داماد مفتی عبید اللہ صاحب، ان کی خدمت میں بھی یہ عاجز تعزیتی کلمات پیش کرتا ہے، پورے خاندان کی خدمت میں اور پورے جامعہ اشاعت العلوم عکل کوا کی برادری کی خدمت میں، پوری جامعہ برادری کی خدمت میں یہ عاجز اپنی طرف سے اور امت مسلمہ کی طرف سے تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت مولانا غلام احمد صاحب وستانوی کے قلب اطہر پر اس وقت کتنا بوجھ ہوگا۔ جس خادم نے، جس سپوت نے اپنے اوپر بہت کچھ خدمات کو لے لیا ہو، اتنے عظیم خادم کا، خادم دین کا اس طرح رخصت ہو جانا، یہ کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہے، یہ تو کام کرنے والے ہی جانتے ہیں۔ ہم جیسے ناکارہ اس حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد۔ اللہ عز و جل سے یہ بھی دعا ہے، اللہ عز و جل ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، قرب کے اعلیٰ درجات کو نصیب فرمائے، اور ہم سب پسماندگان کو، اہل خاندان کو، جامعہ اشاعت العلوم عکل کوا برادری کو، سب کو اللہ تعالیٰ خوب صبر جمیل عنایت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے، حدیث پاک میں ہم نے سنا قرب قیامت میں خاص علماء رخصت ہو جائیں گے، اور کباڑ اور کھجور کا جو کچرا رہتا ہے اس درجے کے لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے یہ دعا کریں ہم کہ یا اللہ جن اداروں کی یہ مقتدر اور مغتنم شخصیات آپ کے دربار میں، آپ کی جیوار رحمت میں پہنچی ہے، یا اللہ آپ کے دین کا کام تو قیامت تک چلتا رہے گا، یا اللہ ان اداروں کو، ان شخصیات کا نعم البدل نصیب فرما، اور جو ہمارے علماء کرام اور اہل اللہ اس وقت ہے، یا اللہ ہم جو ان کی ناقدری کرتے ہیں اس کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان علماء کرام کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، ان کے فیوز سے زیادہ مستفید ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ حضرت مفتی عبداللہ صاحب جو طویل عرصے سے علالت کے دور سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ان اداروں کو، اہم دعا ہمیں یہ کرنی ہے، ان اداروں کو یا اللہ ان شخصیات کا نعم البدل نصیب فرما۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس باغ کی نگہبانی کرے۔ ان تمام مرحومین کے لیے اور امت کے تمام مرحومین کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کے وقت موعود آنے سے پہلے ہم سب کو بھی اس کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور لوگ ہمیں غسل دیں اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، لوگ ہمیں کفن کا لباس پہنائیں اس سے پہلے رب العالمین ہمیں لباس تقوی پہننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور حضرت مولانا جتنے بھی علماء کرام کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جیوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے تمام
تمام انتقال کرنے والوں کے متعلقین اور رشتہ داروں سے یہ عاجز اپنے چینل کے مادھیم سے آپ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہے۔ اس تعزیت کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائیں اور ہم سب کو بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام اہل اللہ کا اور ان تمام بزرگان دین کا انتقال اور اللہ کی جناب میں پہنچنا ایسے لاک ڈاؤن کے وقت میں اور ایسی پابندیوں کے دور میں ہو رہا ہے کہ چاہ کر بھی متوسلین اور متعلقین یہاں تک کہ قریبی رشتہ دار بھی ان کے تدفین میں، تجہیز و تکفین میں اور رشتہ داروں کے پاس نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جانے والے زبان حال سے یوں کہتے ہوئے جا رہے ہیں، پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، خاک بھی تم سے ڈالی نہ جائے گی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جانے والے یہ شعر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔